أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا. سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، گدھے گھوڑے پتھر درخت سب اللہ کی مخلوق ہیں. ان میں سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پھر انسان اپنی بدعمالیوں، اپنی بغاوتوں، اپنی شرکیات، کفریات اور بدعات کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے والعیاذ باللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر مسلمانوں میں اکثریت کے عقائد اعمال برباد ہو چکے ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی، سود، چوری، رشوت، کرپشن عام ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مصیبتوں سے کسی کو کم کسی کو زیادہ محفوظ بنایا. اور رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال سے خوش ہے وہ کریں گے تو جنت ملے گی، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں گے تو جنت ملے گی. اگر بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو بتاؤ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے پریشان، اللہ نعوذ باللہ، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. ہم اپنے حساب سے اچھے کام کر کے چلے جاتے، اپنے حساب سے برائیاں خود ہی سوچتے کہ یہ برائی ہے، خود ہی اس سے بچتے. تو کتنے ایسے کام ہم کر چکے ہوتے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کتنے ایسے کام ہم سے چھوٹ چکے ہوتے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں. اور قیامت والے دن ہم اللہ سے ملاقات کرتے اور اللہ یہ فرما دیتا کہ تیرے کام مجھے پسند ہی نہیں ہیں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باوجود، ان کے دن رات محنت کرنے اور دعوت کو آگے پہنچانے کے باوجود وہ کام کرتے جو انہوں نے منع کیے ہیں، ان کاموں سے سستی کرتے جو انہوں نے حکم دیے ہیں، اور وہ کام کر کر کے تھک جانے والے بھی قیامت والے دن آگ میں جائیں گے. عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ کر کر کے تھک جانے والے. ساری رات جھنڈیاں لگ رہی ہیں جناب، ساری رات بتیاں لگ رہی ہیں جناب. کس کام پر پیسہ لگ رہا ہے، کس کام پر محنت ہو رہی ہے جو رب کعبہ کی قسم ہے
نہ میرے رب نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، اس کام کو دین بنا کر کے اس پر محنت، کمریں دھوری ہو رہی ہیں، تھکاوٹیں ہو رہی ہیں اور پیسہ لگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کو مطعون کیا جاتا ہے، اور جو کرتے ہیں، جو قابل مذمت ہیں، ان کو قابل ستائش کیا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو قابل مذمت کہا جاتا ہے۔ ایک عربی شیخ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے اور تم کیوں نہیں مناتے؟ اس نے کہا میری بات سنو گے؟ بولے ہاں۔ یہ بتاؤ کہ یہ دن منانا، میلاد کا دن منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ بولے نیکی ہے۔ نمبر 2، کیا اس نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا؟ کیا کرے گا؟ بولے ہاں علم تھا۔ اگر ان کو علم نہیں تو پھر ہمیں کیسے ہو گیا؟ پھنس رہا تھا، کہتا علم تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ علم آگے امت کو دیا یا نہیں دیا؟ اب اگر کہیں نہیں دیا تو یہ تو خیانت ہے، اگر کہیں دیا تو یہی کہنا پڑے گا دیا۔ اچھا اگر وہ دیا تو پھر وہ کہاں ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو یہ تو کفر کا کلمہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بتایا اور انہوں نے امت تک نہیں پہنچایا۔ اور عجیب بات یہ ہے، دجل اور فریب کی انتہا ہے کہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم کہتے ہو کہ ان سے ثابت نہیں، تو تم بتاؤ کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ لو یاد رکھو، حلال و حرام میں قانون یہ ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جو حرام کر دی گئیں۔ اس زمانے میں حرمین میں، اس علاقے میں، حجاز میں بھینسیں نہیں ہوتی تھی، آج ہے۔ کوئی کہے جی بھینس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ صرف چند چیزیں جن کو رب نے حرام کیا ان کے سوا سب حلال ہیں۔ حلال کی دلیل نہیں ہے، حرام کی دلیل مانگی جائے گی۔ حلال کا اتنا ہی کافی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے ساری زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ حلال حرام میں حرام کی دلیل مانگی جائے گی، حلال کی نہیں۔ اور عبادات میں عبادت کرنے کی دلیل مانگی جائے گی، یہ کافی نہیں جی اس کی منع کی دلیل کیا ہے؟ اب کوئی کہے ظہر کی نماز میں رکعتیں 5 ہیں اور ساتھ کہے جی بتاؤ کہ اس کی منع کی دلیل کیا ہے؟ اس میں بھی تو فاتحہ ہے، اس میں بھی تو دلیل، اس میں بھی تو سورت ہے، اس میں بھی تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، اس میں سارا کچھ ہی ہے۔ قیام کے یہ فائدے، سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ بھی اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ جب چوتھی رکعت کا اجر ملتا ہے تو 5ویں کا کیوں نہیں ملتا؟ اور تم بتاؤ کہ اس کی منع کی کیا دلیل ہے؟ تو یاد رکھو، عبادات میں منع کی دلیل نہ ہونا کافی نہیں، عبادت کے کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یا کہو کہ یہ کام ہم کرتے ہیں عادتاً، عبادتاً نہیں کرتے، تو ہم چپ ہو جائیں گے۔ کہو کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کہو کہ اس کا کوئی اجر نہیں، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو عبادت مانو تو پھر دلیل چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یاد رکھو، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے انبیاء کا دن مناتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کام جو سارے سال کے، سارے مہینوں کے، سارے ہفتوں کے، سارے دنوں میں کرنا چاہیے، وہ سال میں ایک بار کر کے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ یہ کیا جی ٹیچرز ڈے ہے، یہ کیا ہے، یہ ماں ڈے ہے، یہ باپ ڈے ہے، یہ سال میں ایک ایک دن منا لو، باقی سارا سال چھٹی کرو۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔
ہمارا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے، سارا سال پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آؤ نا، مناؤ نا، رکھا کرو روزہ، کوئی منع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سابقہ انبیاء کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ دن مناتے تھے رب کی فرما برداری کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آزادی دی، فرعون کو ڈبو دیا، تو انہوں نے اس دن کو منایا روزہ رکھ کے۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ قریبی ہوں، اس لیے اس دن میں بھی روزہ رکھوں گا جس دن میرا بھائی موسیٰ رکھا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پیر جمعرات کا روزہ رکھو، آؤ مناؤ، لیکن گدھے گھوڑے سجا کر کے اور گلے میں جوتیاں ڈال کے یہ طریقہ نہ منانے کا صحیح ہے اور نہ منانا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے ثابت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا، محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ محبت حد سے بڑھ جائے یا کوئی چیز بھی حد سے بڑھ جائے تو وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کے نفع نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی وہ حد کراس کر جاتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آخری درجہ حد کا، اس سے آگے محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ سوالیہ نشان ہے صحابہ کرام کی محبت پر کہ تم نے اتنی محبت کے باوجود یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کیسے محبت کی جاتی ہے۔ محبت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آتا ہے۔ جب آپ گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو کئی دور چلے تھے، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا، آخر میں سہیل بن عمر آیا، اس کے ساتھ پھر مذاکرات مکمل ہوئے۔ عروہ بن مسعود واپس جا کر کہتا ہے، مکے والوں، میں تمہاری طرف سے کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، پیوٹن کے پاس بھی گیا ہوں، بش کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن ایسی محبت کسی کے ساتھی نہیں کرتے جتنی تعظیم اور محبت صحابہ کرام اپنے نبی سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں حیران ہوا کہ آپ نے وضو کرنا تھا، وضو کر کے جو پانی استعمال شدہ نیچے گرتا ہے، سب نیچے اپنے ہاتھ کر کے اپنے جسموں کو ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی محبت کرتے ہیں وہ۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، آپ کے بال مبارک پہ صحابہ لڑ رہے ہیں، وہ کہے مجھے دے دو، کہے مجھے دے دو۔ جس کے ہاتھ کوئی بال آیا اس نے سنبھال لیا، اور بعض نے تو برتن میں ڈال لیا بال، اور جس کو بھی کوئی پریشانی کوئی بیماری آتی تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے گھما کے اس کو دے دیتے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا۔ کسی نے اپنی ٹوپی میں اس کو سی لیا تاکہ ہر وقت میرے ساتھ رہے۔ یہ ہے محبت صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، بدر کا میدان ہے، 313 نہتے کنگلے، بھوکے پیٹ، نہ سواری کے لیے سواریاں ہیں، نہ لڑنے کے لیے تلوار ہے، نہ بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ مقابلے میں ہر قسم کی کیل کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ شہادتیں بہت یقینی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ تو وہ تیر تھا، آپ مجاہدوں کی صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ حضرت سواد بن غزیہ کا پیٹ یا جسم تھوڑا آگے بڑھا ہوا تھا، تھوڑے سے جسم کو لگا کر کہا پیچھے ہٹ، صف ٹھیک کر۔
کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو عدل کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ نے تو مجھے چھڑی مار دی ہے، تو مجھے تو اس کا بدلہ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ادھر دشمن ہے اور ادھر ہم ہیں اور تمہیں اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کیا کر دیا میں نے، اور نہ صحابہ کرام نے ڈانٹا کہ دیکھو تو صحیح تم بات کس سے کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو۔ آج کل ہمارے جو صورتحال ہے، اگر کسی چھوٹی سی جماعت کا کوئی چھوٹا سا امیر بھی ہو اور اس کو کوئی اس طرح کی بات کرے، بچ کے جا سکتا ہے؟ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اپنا پیر مبارک سے کپڑا ہٹایا اور میں لو بدلہ لے لو، فوراً ساتھ چمٹ گیا، آپ کے پیٹ کو چومنے لگ گیا۔ تو کہا بدلہ نہیں لیا؟ کہتا ہے حضرت جو منظر نامہ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ شہادتیں پکی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آخری بار آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑی مدت آپ کے ساتھ گزاری ہے، یہ فاتح مصر ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، میں نے بڑا وقت گزارا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر اب کوئی مجھے پوچھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کیسی تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اتنی دل میں عظمت تھی ان کی کہ میں نے آنکھ بھر کے ان کو ساری زندگی دیکھا ہی نہیں۔ ان کا چہرہ انور نظر آتا تو میں نظر نیچی کر لیتا تھا، میں جی بھر کے ان کو دیکھ ہی نہیں سکا، اتنی تعظیم تھی، میری محبت تھی میرے دل میں ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ مار کے ہوتے تو لوگ قلعہ بند ہو جاتے ہیں، لوگ مورچوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ بختر بند میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ لوہے کی ٹوپی اور لوہے کا لباس پہن کر اپنا دفاع کرتے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام اپنے سینوں کے ساتھ اپنے نبی کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ انصاری جیسے بار بار کہتے ہیں حضرت آپ تھوڑا جھک کر رہیں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میں آپ کے آگے کھڑا ہوں، تصور تو کرو ذرا، تیر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگٹ ہے، اور آگے کھڑا ہے، کہتا ہے جو بھی تیر آئے میرے سینے میں پیوست ہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو خراش بھی نہ آئے۔ اور جب آپ عمرۃ القضاء پر جاتے ہیں، اس سال تشریف لائے تھے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اگلے سال پھر قضائی عمرے کے لیے آتے ہیں، راوی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ کرام ایسے تھے کہ کہیں سے دور سے بھی کوئی تیر آ کر کے آپ نہ لگ جائے، جو بھی تیر آئے گا ان سب صحابہ کو کاٹتا ہوا آئے گا تو آئے گا، ورنہ آگے نہیں آ سکتا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں، میں قربان جاؤں، میں واری جاؤں، صدقے یا رسول اللہ، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا خون پیش کیا آپ کی ذات بابرکات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ محبت کے نت نئے نئے انداز تھے۔ عہد میں ایک عورت کا شوہر، بیٹا اور باپ شہید ہو گئے۔ عہد کا میدان 3 گھنٹے کی واک ہے مسجد نبوی سے، آ رہی ہے معلوم کرنے کہ کیا ہوا۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر کوئی ملا، کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
بیٹے کی خبر آئی، انا للہ پڑھا، کہا نبی کا حال بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہا کہ وہ بخیریت ہیں تو کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، جب آپ سلامتی کے ساتھ ہیں تو پھر مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عورتوں کی محبت ہے، یہ مردوں کی محبت ہے، ایک سے ایک محبت کے پہلو ہیں، آپ کے ایک ایک ادا پر کٹ مرنے والے، آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر عمل کرنے والے۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اپنے ذاتی، اپنے جسم، اپنے بیوی بچے، ان کے حساب سے جو فیصلے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ مثلا آپ کو حاجت ہوئی ہے، آپ پیشاب کرنے گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بھی جاؤ۔ آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ نے قمیص مبارک اتار لی ہے تو آپ بھی اتارو، جب آپ کو لگے گی تو آپ اتار لینا، جب ان کو لگی تو انہوں نے اتار لیا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ اور ان کا بیٹا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کا بٹن اتارا، وہ کھولا ہوا تھا، انہوں نے وہ سکیچ لے لیا کہ آپ کو ہم نے دیکھا تو آپ نے قمیص کا بٹن کھولا ہوا تھا۔ اب جب بھی ان کو دیکھو تو ان کا بٹن کھلا ہوا ہوتا تھا۔ کہا میں نے آپ کو ایسے دیکھا، میں نے آپ کو ایسے دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جاتے، کسی جگہ ویسے جا کر بیٹھے، پھر اٹھ کر نکل گئے۔ کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے تھے وہ اپنی حاجت کے لیے، اور وہاں سے اٹھ گئے تھے، مجھے حاجت تو نہیں تھی، تو میں نے کہا میں نے آپ کے ہر قدم پر قدم رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عمر میں، فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کو رب نے کہا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور دنیا کے دوستوں سے دوستی لگا لو، چاہو تو اوپر چلے جاؤ اور اوپر والے کو دوست بنا لو۔ دوست تو بنائے ہوا ہے، مطلب ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس بندے نے اوپر والے کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ یہ بات آپ نے اس طریقے سے کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان چلے جائیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہے کہ اس میں کون سی بات تھی رونے کی، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سورت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، علاقے کا کفر مٹ گیا، پورے علاقے میں اسلام غالب ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ کبھی ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا اور وہ بھی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، کبھی 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے طائف جانا ہوتا تھا، وہاں سے بھی پتھروں کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریفیں کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ دن دکھائے ہیں، انہ کان توابا۔ ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ کہہ رہے اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ فتح کا اعلان ہے،
اعلان فتح ہے، خوشی کی بات ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مشن میں کامیاب کیا ہے، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشن دیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے حق سچا دین دے کر، ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد پورا ہو گیا، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ مقصد پورا ہونے کے بعد بلا وجہ دنیا والوں کے پاس نہیں رہتے۔ مجھے اس صورت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے دن آ گئے، اب وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ میں اس لیے رو رہا، اور واقعتاً یہ بات درست تھی، ایسا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کے ساتھ دن رات محبت کرنے والے صحابہ کرام، جب ان کو کہا جاتا چل تیری ڈیوٹی یمن میں ہے، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے جاؤں، آپ کو میں اتنا پیار کرتا ہوں۔ آپ کا حکم آپ کے ساتھ محبت پر غالب ہوتا تھا، آپ کی طاعت محبت پر غالب نہیں بلکہ محبت کا تقاضا ہوا کرتی تھی۔ محبت کا تقاضا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قرب حاصل کیا جائے، آپ کے جسم کے ساتھ جسم لگایا جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا حکم اگر پاس رہنے کا ہے تو ٹھیک ہے، یہ محبت بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا حکم دور جانے کا ہے تو یہ بھی محبت ہی کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی بلکہ ایک عورت تھی، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے وہ پرانے سے ہو گئے ہیں، اس نے سارا قمیص آپ کا اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑا خوبصورت قمیص بنایا، لے کر آئی، آپ نے پہنا، آپ کو تو ہر کپڑا ہی بڑا سج جاتا تھا، بڑا اچھا لگا، آپ پہن کر مسجد میں آئے، ایک ساتھی کہتا ہے حضرت یہ قمیص آپ مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جا کر کے قمیص اتارا، دوسرا پرانا پہنا اور لا کر کے اس کو دے دیا۔ ان سب واقعات میں آپ دیکھیں کہ کہیں صحابہ کرام کے کمنٹس ڈائریکٹ نظر نہیں آتے، اس کو ڈانٹنے لگ گئے ہوں کہ کیا بات کی تو نے، قمیص اتروا لی۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری میں نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ کہہ دیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان میں نہیں نہیں ہے، اور تو نے قمیص اتروا لی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، کہتا ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، میں چند دنوں کے لیے مدینہ آیا ہوں اور پھر میں نے واپس چلے جانا ہے، اور مجھے نہیں معلوم دوبارہ آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ آپ کے پسینے والا کپڑا اپنے ساتھ لے جاؤں، اور جب میں میری وفات قریب ہو لوگوں کو وصیت کروں کہ اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے، مگر زیادہ صحابہ کرام کی قبریں مدینہ سے باہر بنی۔ جہاں جہاں بھیجا وہاں وہاں جا کر شہادتیں پیش کیں، وہاں وہاں جا کر ڈیوٹیاں کیں، وہیں پر ان کی قبریں بنی۔ آپ سے کمال محبت کے باوجود وہ آپ کے حکم کو
ذاتی دل کی رغبت پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نبی سے شدید محبت کریں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہاری کار کوٹھی، اگر تمہاری تجارتیں، ان کی کشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش، ان کی محبت کی کشش سے زیادہ ہے، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف بلائیں اور بیوی اندر گھر کی طرف بلائے، میں ان کی مان لوں، نبی کی نہ مانوں۔ بہترین ساری زندگی میں بنایا ہوا بنگلہ وہ گھر کی طرف بلائے اور آپ میدان کی طرف بلائیں، اور میں اپنے بنگلوں کی مان لوں، ان کی نہ مانوں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور یہاں تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے۔ یہاں اس زمانے میں جہاد کی فضا نہیں ہے کہ وہ باہر نکالے آپ کو اور آپ اندر کی طرف جائیں، حتیٰ کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے جانا ہے تو شاید آپ کو کوئی راستہ نہ ملے۔ یہاں تو معاملے ہی آسان سے ہیں کہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی بات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اَتَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، تو رب کی نافرمانی کرے اور ساتھ دعویٰ محبت کا بھی ہو، یہ دو باتیں نہیں ملتی، یہ دو نہیں چل سکتی۔ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی بات مانتا۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے محبوب کی ہر بات مانتا ہے۔ تصور میں لاؤ کہ آپ کو دنیا میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہے آپ تو انتظار کرتے ہو کہ ظاہر قسمت کے اس کو میرے ساتھ کوئی کام ہو پڑ جائے اور میں اس کا کام کر دوں، فوراً جو مجھے کہے میں فوراً مان لوں۔ اس کے ہیئر سٹائل بھی اس کو وہی پسند آئیں گے جو اپنے محبوب کے ہیں، لباس بھی وہی پسند آئے گا جو محبوب کا ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، دن بھی مناتے ہیں، گدھے گھوڑے بھی سجاتے ہیں، مگر حجام کے پاس جا کر کہتے ہیں انڈیا کے ایکٹر جیسے بال بنا دو۔ لباس اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شلوار پجامہ پتلون کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگی، صحیح بخاری میں ہے، اتنا حصہ آگ میں ہوگا قیامت والے دن۔ فرمایا عزرت المومن نصف الساق، مومن کی شلوار وغیرہ آدھی پنڈلی پہ ہونی چاہیے، حدیث ہے۔ اور عورتوں کو کہا کہ آپ اس کو نیچے رکھو، کہا کتنا ایک نیچے رکھیں؟ فرمایا اتنا نیچے رکھو کہ زمین پر آپ، اس وقت دھوتی ٹائپ لوگ پہنتی تھی، عورتیں دھوتی ٹائپ پہنتی تھیں، تو کہا زمین پر گھس کر آنی چاہیے۔ ایک عورت کہتی ہے حضرت اگر ایک بالشت بھی ہم پیچھے لٹکا دیں نا، زمین پر گھس کر آ رہی ہو تو بھی کھڑی ہے تو ٹھیک ہے، چلے گی تو کچھ نہ کچھ پاؤں پنڈلی نظر آ جائے گی۔ فرمایا پھر ایک ہاتھ کوہنی تک اتنا کپڑا زمین پر گھسا کر چلو۔ وہ صحابیات کی محبت اور وہ صحابہ کرام کی محبت اور آج کی عورتوں اور آج کے مردوں کی محبت ذرا تقابل کریں۔ انہوں نے فرمایا مرد آدھی پنڈلی پہ رکھیں، یہ مرد کہتے ہیں میری پتلون زمین سے لگنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا عورتیں زمین پر لگا کر چلیں، یہ کہتی نہیں میری آدھی پنڈلی پر ہونی چاہیے۔ اور ساتھ دن بھی مناتے ہیں، گدھے گھوڑے بھی سجاتے ہیں، اور بھی ہمیں محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسی محبت قبول نہیں ہوگی جس میں طاعت نہ ہو، جس میں نافرمانی ہو، یہ محبت ہے نہیں۔
انڈیا کے اداکاروں کی شکل بناتے ہو اس لیے کہ تم نے ٹی وی کی اسکرین پہ اس کو دیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے۔ اور جو محبت ہوتی ہے وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی طاعت اور اس جیسی شکل بنانا محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر تو اس چکر میں پڑتا ہے کہ جی داڑھی میں کیا رکھا ہے اور شلوار میں سارا دین آ گیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی، تو پھر محبت والی بات تو نہ ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتائیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ کہتا ہے حضرت مجھے پتا کی لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے؟ کہنے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ پھر کہتا ہے حضرت مجھے سمجھ ہے اس بات کی لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے، کیا ہے؟ فرمانے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو پھر دلیل پوچھ رہا ہے؟ جب اتنا پتہ چل گیا کہ انہوں نے کام کیا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے کیا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات کیا ہے کہ جو واجب ہے کہ فرض ہے کہ وہ ہے کہ یہ ہے، جب انہوں نے کیا تو ہمیں کرنا چاہیے، بات ختم۔ تو عزیز بھائیوں، ایک سے ایک چیزیں ہیں، یہ صرف لباس کی بات نہیں، تجارت میں، رشتہ داریوں میں، رہن سہن میں، بود و باش میں، تہذیب و تمدن میں، سیاست، معیشت، معاشرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں جن کو فالو کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مسائل بہت ہو گئے ہیں، امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، امت مسلمہ کے مسائل کا حل کیا ہے، اس پر پیپر لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینار کیے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے بلایا گیا تو وہاں بینر لگا ہوا تھا امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ میری باری آئی، میں نے کہا یہ تمہارا بینر ہی غلط ہے، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو سمجھ بھی لیا اور اس کا حل کر کے عملی طور پہ دکھا بھی دیا، اور تم ابھی تک یہ پوچھ رہے ہو کہ مسائل کیا ہیں اور حل کیا ہے۔ بات تو عمل کی ہے، انہوں نے تو سارے مسائل حل کر دیے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والی معیشت سے لے کر آج پاکستان میں کوئی پیٹ پر پتھر باندھتا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے والی معیشت سے لے کر وہ دن آئے کہ کیسر و کسرا کے سونے کے باغات اور ہیروں کے پھول وہ لا کر کے مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے اور ان کو مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ سارا پروسیس غریب سے غریب ترین شخص کی رہنمائی بھی رسول اللہ کی سیرت سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیر سے امیر شخص کی رہنمائی بھی سیرت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ سے محبت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندے کا ایمان معتبر ہے ہی نہیں جب تک وہ ہم سے محبت ساری کائنات سے زیادہ نہ کرے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ محبت ہم سے نہ کرے، اس وقت تک اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اپنے اپنے سینے کو ٹٹولو، میں ہاتھ کھڑے کرواؤں تو کوئی شخص نہیں جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا کہ تمہیں محبت اپنی ذات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے یا نہیں؟ کوئی شخص نہیں جو ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ لیکن یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کیا تو فرمانے لگے حضرت آپ سے بڑی محبت ہے مگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں۔ سچا آدمی تھا، ہم جھوٹے ہیں۔ شکل ہندوؤں سے ملتی ہے، لباس عیسائیوں سے ملتا ہے، اب پوچھو محبت ذات سے زیادہ، بولے ہاں
بالکل، کہو تو ٹانگیں بھی کھڑی کر دیتا ہوں، جھوٹ ہے۔ سچا آدمی تھا، کہا جی ذات سے زیادہ تو نہیں۔ فرمایا پھر بات نہیں بنے گی، تھوڑی دیر ٹھہرے، اپنے دل کو سمجھایا، پھر واپس آئے، کہنے لگے حضرت اب مجھے اپنی ذات سے بھی آپ سے زیادہ محبت ہے، ذات کی نسبت بھی آپ سے محبت زیادہ ہے۔ تو فرمانے لگے الآن یا عمر، اب بات بنے گی عمر، جب تجھے میرے ساتھ محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ سوچو کہاں کھڑے ہو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اور یاد رکھو کائنات کے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنتے ہو، اپنے وار کالجز میں عیسائیوں کی باتیں پڑھاتے ہو، سب سے کائنات کے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی کوئی شخص ان کی سیرت پر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ ان کی سیرت ایکسپائر نہیں ہوتی، قیامت تک ان کی سیرت قابل عمل۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کا جو حق ہے وہ ادا کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔